ہمارے معزز گرامی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بصرے کی راہ میں مجھے چند لڑکے ملے جو اخروٹ بادام سے کھیل رہے تھے۔ ان سے علیحدہ ایک لڑکے کو دیکھا جو ان لڑکوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ لڑکا ان کے پاس اخروٹ و بادام دیکھ کر رو رہا ہے، اس کے پاس کھیلنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا میاں لڑکے کیوں رو رہے ہو؟ میں تمہیں اخروٹ بادام بازار سے لے دوں گا، تم ان سے کھیلنا۔ اس لڑکے نے میرے طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا اے کم عقل، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا اے صاحب زادے، پھر ہم کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کہا علم حاصل کرنے اور خدا کی عبادت کے لیے۔ میں نے کہا تمہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ خدا تمہاری عمر میں برکت دے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار محض نک ماں پیدا کیا ہے تو تم پھر کہا ہمارے پاس نہ آؤ گے؟ میں نے کہا صاحبزادے تم مجھے عقل مند معلوم ہوتے ہو، کچھ مختصر نصیحت کرو۔ کہا دنیا چل چلاؤ، پھر کمر بستہ آمادہ سفر ہے۔ دنیا کسی کے لیے رہنے والی نہیں اور نہ کوئی شخص دنیا میں باقی رہے گا۔ دنیا ہی زندگی اور موت انسان کے لیے ایسے ہے جیسے دو گھوڑے تیز رفتار ایک ہی بار دیگرے آنے والے ہوگے۔ اے دنیا کے فریفتہ، دنیا چھوڑ اور اس میں سامانی سفر درست کر۔ حضرت بہلول رحمت فرماتے ہیں وہ لڑکا یہ کہہ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اس کے دونوں رخساروں پر موتیوں کی لڑیوں کی طرح آنسو گرنے لگا اور یہ کہا جس کسی نے بھی لگائی تجھ سے آس، پا گیا مطلب رہی دل میں نیاس۔ یہ کہہ کر لڑکا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے اس کا سر اپنے گود میں اٹھا لیا، اپنی آستین سے اس کے چہرے کی خاک صاف کی۔ جب ہوش میں آیا میں نے کہا صاحبزادے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو ابھی معصوم بچے ہو، تمہارے نام کوئی گناہ نہیں لکھا گیا۔ بدوس نے کہا بہلول مجھے چھوڑ دو، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ آگ جلانے میں جل رہی تھی جب تک چھوٹے چھوٹے ننکے گھاس پھوس بڑے لکڑیوں میں نہیں ملاتے آگ روشن نہیں ہوتی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ دوزخ کے دہن میں چھوٹی لڑکی کی جگہ کہیں میں نہ ہو۔ پھر میں نے کہا صاحبزادے تم بڑے عقل مند ہوشیار ہو، مجھے مختصر سے کچھ اور نصیحت کرو۔ کہا افسوس میں غفلت میں رہا اور موت پیچھے آ رہے ہے، آج نہ گیا تو کل ضرور ہی جانا ہے۔ دنیا میں اپنے جسم کو نرم و نفیس پوشاک میں چھپایا تو کیا فائدہ، آخر کو مرنے کے بعد گل سڑک خاک ہو جانا ہے اور قبر میں خاک کا اوڑھنا اور خاک ہی ان کا بچھونا ہے۔ ہائے مرتے ہی سب خوبی و جمال جاتا رہے گا اور ہڈیوں پر گوشت پھوس کا نشان تک نہ رہے گا۔ وائی سدائے عمر گزر گئی اور کوئی مراد حاصل نہ ہوئی، نہ میرے ساتھ کوئی سفر کا توشہ تیار ہوا۔ میں اپنے حاکم و مالک کے روبرو اس حال میں کھڑا ہوگا کہ گناہوں کو اپنے سر پر ہوگا۔ میں نے جتنے گناہ کیا ہے وہ میرے سر پہ ہوگا۔ دنیا میں ہزار فردوں میں خدائی کریم کی نافرمانی کر کے گناہ کیے، مگر قیامت میں وہ سب عالم الغیب کے سامنے ظاہر ہوگے۔ کیا دنیا میں خدا کی غضب سے بے خوف ہو کر گناہ کرتا نہیں، بلکہ اس کے مغفرت تو وہ بردباری پر تکیا تھا۔ وہ ارحم الراحمین چاہے عذاب دے، چاہے اپنے کرم سے درگزر فرمائے۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں جب وہ واز کہہ کر خاموش ہوا میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور وہ لڑکا چل دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ان لڑکوں کو میں تلاش کیا، لڑکوں
لڑکوں میں سے ان لڑکے کو تلاش کیا، کہیں پتہ نہ پایا۔ لڑکوں سے جب اس بچے کا حال دریافت کیا تو بولے تم نہیں پہچانتے ہو اس کو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا یہ لڑکا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا مجھے احساس تھا کہ یہ کسی ایسی ہی بڑی معظم شام درخت کا پھل ہوگا۔